کیا ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھنا، دعا مانگنا اور سجدہ شکر ادا کرنا واجب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے، خیال آتا ہے کہ کیا نماز پڑھنے کے بعد یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں یہ بھی واجب ہے، دعا مانگنا بھی واجب ہے، اور سجدہ شکر ادا کرنا کیا یہ بھی واجب ہے کہ بغیر اس کے نماز ہماری مکمل نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا، جیسے ہی ہم تشہد پڑھتے ہیں اور تشہد کے بعد جیسے ہی ہم سلام کو تمام کرتے ہیں تو جو ہماری نماز ہوتی ہے وہ سلام پر مکمل ہو جاتی ہے، نماز تمام ہو چکی ہے، نماز ہماری پوری ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو یہ ہم دعا پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تعقیبات میں شمار ہوتی ہیں، یعنی مستحبات میں شمار ہوتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہمارے نماز کے ثواب کو دوبالا کر دیتی ہیں، زیادہ کر دیتی ہیں، لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ جو نماز میں کمی پیشی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے ان مستحبات کے ذریعے سے۔ تسبیح کی جو اہمیت ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ یعنی واجب تو نہیں ہے، نماز کے بعد تسبیح پڑھنا واجب نہیں ہے، نماز ہماری سلام پر مکمل ہے، لیکن تسبیح کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم جہاں بھی جاتے ہیں، مثلا ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم کو تسبیح ضرور ملتی ہے۔ ہم کسی گھر میں مہمان ہو کر کسی گھر میں ہم نماز اگر ہمیں پڑھنی ہے تو وہاں پر مصلی میں تسبیح ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ ہر جگہ تسبیح کا موجود ہونا، مسجد میں تسبیح، گھر میں تسبیح، ہر جا نماز میں تسبیح، اس بات کی دلیل ہے کہ تسبیح کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور معصومین کا فرمان ہے کہ جتنے بھی تعقیبات ہیں، یعنی وہ تعقیبات، وہ دعائیں جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، کچھ بھی ہو سکتی ہیں، ان تمام تعقیبات میں سب سے افضل تعقیبات تسبیح ہے، تسبیح جناب فاطمہ زہرا کا پڑھنا۔ تو یہاں سے ہمیں تسبیح کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ تسبیح کی اہمیت ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز کے بعد تسبیح پڑھتا ہے، بغیر بات کیے، بغیر کلام کیے، بغیر حرکت کیے، سب سے پہلے نماز کے بعد جو انسان تسبیح پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کو 1000 رکعت کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور اس انسان کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف اور صرف اس کی موت حائل رہتی ہے، یعنی جیسے یہ مرے گا تو جنت میں چلے جائے گا، صرف موت مانے ہے، رکاوٹ ہے جنت کے درمیان اور اس کے درمیان۔ تو بہت ہی زیادہ تسبیح کا ثواب ہے، اور اسی تسبیح کو ذکر کثیر بھی کہا گیا ہے، اور یہ وہ تسبیح وہ چیز ہے کہ کائنات کے رسول نے خاتون جنت اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جب تحفہ دیا تو یہی تسبیح عطا کی۔ تسبیح وہ نہیں جو تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، تسبیح یعنی وہ ذکر جو ہم زبان سے پڑھتے ہیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ وہ گفٹ، یہ وہ تحفہ ہے کہ جو جو کائنات کے رسول نے اپنی بیٹی، جو کہ کائنات کی میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان کی سردار ہیں، ان کو تحفہ عطا کیا تھا، گفٹ عطا کیا تھا۔ تو جب اتنے بڑے رسول نے خاتون جنت کو کوئی تحفہ دیا ہے تو وہ تحفہ معمولی تحفہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے بھی ہم تسبیح کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز زمین آسمان میں خدا ہی کی تسبیح کرتی ہے۔ تو تسبیح بہت بڑی اس کی اہمیت ہے، ذکر کثیر اس کو کہا گیا ہے، بہت زیادہ اس کا ثواب ہے تسبیح پڑھنے کا۔ پھر تسبیح کے بعد دعا، یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تسبیح، سب سے پہلے ہمارا ہاتھ ہی تسبیح کی طرف جاتا ہے، یہ ہمارا ہاتھ تسبیح کی طرف جانا یہ خود جو ہے وہ تسبیح کی اہمیت بتا رہا ہے، حالانکہ واجب نہیں ہے لیکن اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم فوراً تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح کے بعد ہے دعا کا جو ہے نمبر ہے دعا، خدا کی بارگاہ میں دعا ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ نماز ہی نہیں ہے کہ جس میں دعا نہ ہو، اور خود نماز ایک دعا ہے، نماز بھی ایک دعا ہے، تو جس دعا میں دعا ہی نہ ہو تو وہ دعا کس بات کی؟ لہٰذا جب نماز پڑھیں تو اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا چاہیے، اپنی توبہ کرنی چاہیے، تو یہ دعا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد نمبر آتا ہے سجدہ شکر کا۔ خود سجدہ شکر، اس کا نام ہی شکر ہے، یعنی سجدے کا نام ہی شکر ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ معبود تیرا شکر ہے، میں آیا تیری بارگاہ میں آیا، یہ توفیق تو نے دی، میں نے نماز پڑھی یہ توفیق دی، میں نے تجھ سے باتیں کی یہ توفیق دی، یعنی اتنی تمام توفیقات پر سجدہ شکر کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے زیارت کا۔ ہم زیارت پڑھتے ہیں، صرف ایک جملہ زیارت کا، ایک جملہ، جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، صرف جب یہ ایک جملہ ہم
کہتے ہیں تو خداوند عالم 70,000 حج کا ثواب ہم کو عطا کرتا ہے صرف ایک چھوٹے سے جملے پر۔ تو اگر ہمیں بہت زیادہ جلدی ہے اور ہم جلدی کی وجہ سے مثلا ہمیں دکان کی طرف جانا ہے، مکان کی طرف جانا ہے، اپنے کام کی طرف جانا ہے، اگر ہم اس جلدی کی وجہ سے ہم اپنے مکان یا دکان کی طرف جانے کی وجہ سے اتنا بڑا ثواب چھوڑ رہے ہیں، اتنے بڑے ثواب سے ہم محروم ہو رہے ہیں، تو یہ ہماری جو ہے وہ احمقانہ یعنی وہ یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ اتنے بڑے ثواب سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کا مثلا یہ کوئی چیز بےہودہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تعقیبات ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے، اور پھر خداوند عالم ان تعقیبات کے ذریعے سے وہ کمی و پیشی جو ہماری نماز میں آئی ہے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب ہم نماز پڑھیں تو تسبیح ضرور پڑھیں، تسبیح واجب نہیں ہے لیکن پڑھنا ضرور چاہیے۔ ہمارا ہاتھ خود بخود تسبیح کی طرف جاتا ہے، یہ تسبیح کی اہمیت ہے۔ پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، پھر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر زیارت بھی پڑھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔